بلوچ قوم پرست رہنما کریمہ بلوچ کا جسد خاکی کینیڈا سے پاکستان پہنچنے پر جس طرح اس کے تابوت کو سخت سرکاری پہرے میں اس کے گاؤں پہنچا کر اور تمام راستے بند کر کے صرف محدود تعداد میں لوگوں کو نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی اجازت دی گئی، اس سے کریمہ کی غیر فطری موت سے متعلق الزامات کو تقویت ملتی ہے۔ اس سارے عمل سے یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اگر ریاست بھی کریمہ کی موت کا سبب جاننے میں باضابطہ دلچسپی رکھتی ہے اور کریمہ کوئی عدالتی مجرم یا دہشت گرد بھی نہیں تھی، تو پھر ایک غیر نوآبادیاتی جمہوری سویلین حکومت کو اتنی پہرے داری اور عجلت کا اہتمام کیوں کرنا پڑا؟ بلوچستان کا تم گاؤں آخر کتنا بڑا ہے جس میں اگر آس پاس کے سوگواران پہنچ جاتے تو کیا ٹریفک جیم ہو جاتا یا اہم سرکاری عمارتوں کو کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا؟ زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ہجوم سوگوارا ہوتا جو اگر بے قابو بھی ہو جاتا تو کتنی توڑ پھوڑ کر لیتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سینئر صحافی وسعت اللہ خان نے BBC کے لیے اپنی تازہ تحریر میں اٹھائے ہیں۔ وسعت اللہ خان تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 23 مارچ سن 1931 کو بھگت سنگھ، سکھ دیو تھاپڑ اور شیو رام راج گرو کو دہشت گردی کے جرم میں لاہور ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دی گئی۔ فساد خلق کے خوف سے نوآبادیاتی انگریز سرکار نے جیل کی پچھلی دیوار توڑ کر تینوں کے جسد خاکی ایک گاڑی میں رکھے۔ گنڈا سنگھ والا حسینی والا کے قریب ان کا کڑے پہرے میں انتم سنسکار کیا گیا اور راکھ دریائے ستلج میں بہا دی۔ لیکن آزادی کے بعد حسینی والا میں تینوں کی باقاعدہ سمادھی تعمیر کی گئی تاکہ ان کو یاد کر کے پھول چڑھانے والوں کو آسانی ہو سکے۔ انگریز سرکار کی عینک سے دیکھیں تو یہ سوچ سمجھ میں آتی ہے کہ میت کو ورثاء کے حوالے کرنے اور پھر عوام کے جنازے میں ممکنہ کثیر شرکت دراصل دہشت گردوں کو ہیرو بنانے کے مترادف ہوگی۔ اسی طرح پیر صاحب پگاڑا، صبغت اللہ شاہ راشدی، المعروف سوریہ بادشاہ کو سندھ میں ریاست کے اندر ریاست بنانے، انگریز سرکار کے خلاف بغاوت، شورش اور دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی اور 20 مارچ سن 1943 کو انہیں حیدرآباد جیل میں پھانسی دی گئی۔ مگر ان کی لاش ورثاء کے حوالے کرنے کی بجائے کہاں دفنائی گئی، آج تک لوگ اندازے لگا رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کی لاش کہاں گئی۔ انگریز سرکار کی عینک سے دیکھا جائے تو انہوں نے یہ اقدام یوں درست جانا کہ ایک باغی دہشت گرد کی لاش کے ہیرو جیسے استقبال کی اجازت دینے سے لوگوں کے دل پر ریاستی ہیبت نہیں رہتی۔ وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما مقبول بٹ کو انڈین عدالت نے دہشت گردی کا مجرم قرار دیا، چنانچہ انہیں 11 فروری سن 1984 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی اور ورثاء کو آخری دیدار کا موقع دیے بغیر لاش کو جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آج تک سری نگر کے مرکزی قبرستان میں ایک خالی قبر موجود ہے جو مقبول بٹ کے جسد خاکی کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر انڈین حکومت کی عینک سے دیکھا جائے تو عدالت کی نگاہ میں مقبول بٹ لاکھ مجرم صحیح، لیکن اس کی لاش ورثاء کے حوالے کرنے اور جنازے کی کھلی اجازت دینے سے نقص امن کا شدید خطرہ ہو سکتا تھا۔ ایک اور کشمیری مجاہد افضل گرو کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دہشت گردی کی پاداش میں عدالتی سزائے موت کے بعد 9 فروری سن 2013 کو خاموشی سے پھانسی دے کر تہاڑ جیل میں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں افضل کے خاندان کو ایک سرکاری چٹھی کے ذریعے باضابطہ اطلاع دی گئی اور اب یہ ریاستی رسم احتیاط انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی عام ہو گئی ہے کہ جو نوجوان مقابلے میں مارا جاتا ہے اس کی کہیں دور دراز تدفین کے بعد ہی ورثاء کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے پاکستانی ریاست قدر غنیمت ہے۔ وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے جھوٹے الزام میں ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں 4 اپریل سن 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دیے جانے کے بعد ان کی لاش بیوہ اور بیٹی کے حوالے کرنے کی بجائے نقص امن کے خدشے کے پیش نظر ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے گڑھی خدا بخش پہنچائی گئی۔ گاؤں میں موجود چند دور پرے کے رشتہ داروں کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی اور کڑے پہرے میں تدفین عمل میں آئی اور پھر اس قبر نے رفتہ رفتہ مزار عام کی شکل اختیار کر لی۔ آج بھٹو کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا جاتا ہے اور وہ لاکھوں لوگوں کے ہیرو ہیں۔ پاکستان کے سابق نائب وزیر دفاع، سابق گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر خان بگٹی کو کسی عدالت نے سزائے موت نہیں دی۔ جب ان کا جنرل مشرف سے اختلاف ہوا تو وقت عامر نے انہیں جسمانی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ایسا ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے ہلاکت کی سرکاری وجہ یہ بتائی کہ اکبر بگٹی ریاستی دستوں کی جانب سے اپنی گرفتاری کی مزاحمت کے دوران ایک پہاڑی غار میں 26 اگست سن 2006 کو ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر بگٹی نے گرفتاری دینے کے بجائے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے درجن سے زائد سینئر فوجی افسران بھی موقع پر شہید ہو گئے۔ مگر ریاست کو پہلے سے محصور ڈیرہ بگٹی میں بھی نقص امن کا خطرہ تھا، لہٰذا نواب صاحب کے تابوت کو تالا لگا کر محدود نماز جنازہ کی اجازت دی گئی اور ان کی کڑے پہرے میں تدفین کر دی گئی۔ لیکن وسعت اللہ خان کے مطابق بلوچ قوم پرست رہنما کریمہ بلوچ کی کہانی ان میں سے کسی بھی کہانی سے مطابقت نہیں رکھتی۔
वो ना इश्तिहारी थी और ना ही किसी के कत्ल या रियासत से बगावत की अदालती मुजरिम। वो एक खुद साख्त जिला वतन बलोच एक्टिविस्ट थी जिसकी लाश टोरंटो की एक झील में तैरती हुई पाई गई। कनाडा के तहकीकाती इदारों का भी ख्याल है कि इसकी मौत हादसाती तो हो सकती है, मगर कत्ल या ज़ोर ज़बरदस्ती से डुबोए जाने के शवाहिद दस्तयाब नहीं। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से भी मुतालबा किया गया कि करीमा की मौत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए क्योंकि वह पाकिस्तानी शहरी थी। इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि करीमा का जस्द खाकी जब वतन वापस पहुंचा तो उसका ताबूत वरसा के हवाले कर दिया जाता ताकि वह अपनी मर्जी और मंशा से इसकी तदफीन के इंतजाम कर सकते। मगर वसअतुल्लाह खान के मुताबिक जिस तरह करीमा के ताबूत को सरकारी पहरे में इसके आबाई गाँव पहुँचाया गया और तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ गाँव के लोगों को नमाज जनाजा और तदफीन के अमल में शिरकत की इजाज़त दी गई, इससे मरहूमा की गैर फितरी मौत के मुतालिक इल्ज़ामात को तक़वियत मिलती है। इससे ये सवाल पैदा हुआ कि अगर रियासत भी करीमा की मौत का सबब जानने में बाज़ाब्ता दिलचस्पी रखती है और करीमा कोई अदालती मुजरिम या दहशतगर्द भी नहीं थी, तो फिर एक गैर नौआबादियाती जमहूरी सिविलियन हुकूमत को इतनी पहरेदारी और उजलत का एहतमाम क्यों करना पड़ा। वसअतुल्लाह खान सवाल करते हैं कि तुम आखिर कितना बड़ा गाँव है जिसमें आसपास के सोगवार पहुँच जाते तो ट्रैफिक जैम हो जाता या अहम सरकारी इमारतों को ख़तरा लाहक हो जाता या परवाज़ें मुअत्तल हो जाती। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हजूम सोगवारा होता जो बेकाबू भी हो जाता तो कितनी तोड़ फोड़ कर लेता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।